عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قال، آپ نے فرمایا، لما حضر آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام کا وقت آخر آیا، جب وفات کا وقت آیا، قال لبنیہ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو فرمایا، قال لبنیہ انطلقوا فاجنوا لی من ثمار الجنۃ، فرمایا اے میرے بیٹو، میرے لیے جنت کے پھل لے کر آؤ۔ آدم علیہ السلام آخری وقت آپ کو جنت کے نظارے، جنت کے پھل، جنت کی وہ لذتیں وہ یاد آئیں، تو فرمایا اے میرے بیٹو، فَجْنُوا لِي مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، جنت کے پھل میرے لیے لاؤ۔ قال فخرج بنوہ فاستقبلتہم الملائکۃ، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کے پھل لینے چلے گئے، پھلوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ کون سے پھل؟ جنت کے پھلوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے جنت کے پھلوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ فاستقبلتہم الملائکۃ، تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فقالوا، فرشتوں نے کہا، این تریدون یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو، تم کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ این، کہاں، تریدون، تمہارا ارادہ ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے بیٹے آدم کو۔ قالوا بعثنا ابونا، کہنے لگے ہمارے باپ نے ہمیں بھیجا ہے، لنجنی لہ من ثمار الجنۃ، تاکہ ہم اپنے باپ کے لیے جنت کے پھل لے کر جائیں۔ جنت کے پھل تلاش کر رہے ہیں ہم تو۔ قال ارجعوا، قال، فرمایا فرشتوں نے، ارجعوا، لوٹ جاؤ، واپس مڑ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ فقد کفیتم، تم نے کافی پھل کھا لیے ہیں، بہت ہو گیا۔ قال فرجعوا معهم حتى دخلوا على آدم، تو آدم کے بیٹے جو پھل تلاش کرنے گئے تھے، جنت کے پھل، وہ فرشتوں کے ساتھ واپس آ گئے، واپس لوٹ آئے۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس آئے، فلما رأتهم حواء، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، ذعرت منہم، تو فرشتوں سے وہ خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی۔ وجعلت تدنو الی آدم، اور آدم علیہ السلام کے قریب قریب ہونے لگی۔ حضرت حوا آدم علیہ السلام کے پاس قریب قریب ہونے لگی۔ وَتَلْتَصِقُ بِهِ، اور ساتھ چمٹنے لگی خوف کے مارے، ڈر گئی فرشتوں کو دیکھ کر۔ فقال لها آدم، تو آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو فرمایا، الیک عنی، تیری طرف سے مجھ کو، تیری طرف جو ہے میری طرف سے تجھ کو، یعنی ان کا یہ ترجمہ یہی بنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دور ہٹ جاؤ، فمن قبالی کی اوتیت، میں پہلے آیا ہوں تجھ سے، میں پہلے ہوں تجھ سے۔ خلی بینی و بین ملائکۃ ربی، میرے اور فرشتوں کے
میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو یہ فرمانے لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ فرشتوں کے درمیان سے، میرے اور فرشتوں کے درمیان سے۔ قال فقبضوا روحہ، آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا ان فرشتوں نے۔ ثم غسلوہ، پھر غسل دیا آدم علیہ السلام کو، فرشتوں نے غسل دیا۔ پھر وحنتوہ، اور پھر خوشبو لگائی آدم علیہ السلام کو۔ وکفنوہ، کفن پہنایا آدم علیہ السلام کو۔ ثم صلوا علیہ، پھر آدم علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھی فرشتوں نے۔ ثم حفروا لہ ثم دفنوہ، قبر کو کھودا اور پھر دفن کیا آدم علیہ السلام کو۔ ثم قالوا، پھر فرشتوں نے کہا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، ھذہ سنتکم فی موتاکم، یہ ہے طریقہ تمہارے مردوں کے متعلق، یہ طریقہ ہے جب یعنی کسی کو موت آئے تم میں سے تو یہ طریقہ ہے، اس طرح تم نے کیا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت جب آپ فوت ہوئے اس وقت طریقہ سمجھایا گیا، فرشتوں نے آ کر وہ سارا طریقہ، دفن کا، کفن کا، جنازے کا، غسل کا، سب کچھ طریقہ وہ ان کے سامنے کیا اور ان کو سمجھایا۔ پھر آپ نے آگے کیا ہے کہ فرمایا اس کے بعد فَقَذَاكُمْ فَفْعَلُوا، اسی طرح تم نے کرتے رہنا۔ آگے کیا فرمایا فرشتوں نے؟ فَقَذَاكُمْ فَفْعَلُوا، اسی طرح تم کرتے رہنا۔ امام حاکم آپ فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث پاک صحیح الاسناد ہے۔ اور امام حاکم کی یہ کتاب المستدرک، اس میں یہ حدیث پاک ہے 1275 نمبر، یہ حدیث پاک ہے۔